آرگن ڈونیشن کے حوالے سے. حضرت ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے تک میڈیکل سوسائٹیز میں، میڈیکل حلقوں میں اور عالموں کے حلقوں میں، فقہا کے دروس میں اور حلقوں میں یہ بات چلی اور بحث چلی کہ زندگی بچائی جائے یا شریعت بچائی جائے. تو آپ یہ فرمائیے گا آج کہ دونوں کو کیسے بچایا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین. اما بعد، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے. شکریہ. اور واقعی آج کی دنیا میں اس کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے. ظاہر میڈیکل سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے تو نت نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں کو واقعی کنسرن ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر پتہ کریں تاکہ اسلام کی روشنی میں ہم جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نے صحت اور زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے. دین اسلام اصل میں صرف آخرت کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی نام ہے. لبرلزم ایسا ہوتا ہے جو صرف دنیا کی بات کرتا ہے، سیکولرزم دنیا کی بات کرتا ہے، اور پہلے جتنے ادیان ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وہ صرف آخرت کی بات کرتے ہیں. اب عیسائیت میں آخرت کی بات ہے. دنیا کو کے اندر جس قدر تباہ حال ہوں وہ سمجھتے آخرت میں درجات بلند ہو رہے ہیں. لیکن دین اسلام اتنا بیلنس دین ہے کہ اس نے ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام اور ٹھاٹ کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی عیش و آرام اور ٹھاٹ کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. دیکھو یہ دین دنیا اور آخرت دونوں لے کر ساتھ چل رہے ہیں. بالکل دونوں جگہ حسنہ مانگا ہے. اس لیے دین اسلام نے دنیا میں صحت اور زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے. اچھا، اس قدر اہمیت دی ہے کہ خود حدیث میں فرمایا کہ العلم و علمان، علم دو ہی ہے، علم الادیان و علم الابدان. ایک دین کا علم اس کو علم بولتے ہیں، دوسرا بدن کا علم یعنی علم طب. سبحان اللہ. تو گویا کہ دین کے علم کے مقابلے میں علم طب کو یعنی بیان کیا ہے، میڈیکل سائنس کو. یعنی اتنی اہمیت دی ہے کیونکہ انسان کا وجود دو سے مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. بالکل. تو گویا کہ دین انسان کی روح کو ترقی کرواتا ہے، روح کو علائش سے پاک کر کے اپنی معراج اور منزل پہ پہنچاتا ہے. اور طب کا جو علم ہے، علم الابدان جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ طب انسان کی جسم کو ہر طرح کی بیماری سے، سقم سے محفوظ کر کے اس کو صحت اور تندرستی کی طرف لے کے جاتا ہے. جی بالکل. اس لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اور اس لیے دو ہی علم قرار دی حدیث میں، یا دین کا علم ہے یا بدن کا علم ہے، اور یہ علم ہی کی روشنی میں انسان دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے. اچھا، اس لیے جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انسان دو چیزوں کے بارے میں بہت دھوکے میں ہے. دو چیزوں کے بارے میں بڑے دھوکے میں ہے. اس کو کون سی دو چیزیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ایک صحت کے بارے میں انسان دھوکے میں ہے کہ انسان جب صحت مند ہے وہ سمجھتا میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. اب 25 سال یا 18 سال میں جو صحت تھی انسان کی وہ سوچتا میں ہمیشہ ایسے رہوں گا. فرمایا اس میں دھوکے میں ہے وہ، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کس وقت اس پر بیماری کا حملہ ہو جائے، کس وقت اندرونی اس کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ اس کی وہ صحت نہ رہے. لہٰذا صحت کے زمانے میں جو اس کو روحانی یا جسمانی، دینی یا دنیاوی جو ترقی کے جو وہ ٹارگٹ اس کو اویل کرنے تو اس کو کر لینے چاہیے. اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی بات نہیں کل کریں گے، یار چلو یار آج نہیں پڑھتے کل پڑھ لیں گے. اور یہ تو خود ہی کہتے ہیں یہاں کے گورے کہ ٹمارو از نیور کم، کل تو آنی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ صحت کے بارے میں نبی فرمایا انسان دھوکے میں رہتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا اور غافل رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک جب حملہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی تو آپ کی دل کی تو چاروں آرٹریز بند ہیں. آپ تو جو مرغ مسلم کھا رہے مثالیں چاٹ رہے تھے، یہ تو چاروں بند ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا. اس لیے فرمایا کہ صحت کے بارے میں غافل نہ رہنا، بلکہ صحت اللہ نے دی ہے، اس صحت تندرستی کا خیال رکھنا کہ انسان سقم بیماری میں نہ پڑے. دوسرا فراغ یعنی فرصت. آج آپ کو فرصت ہے تو فرمایا اس کے بارے میں انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ ساری زندگی ایسی فرصت ہی میں رہیں گے، مزے اڑائیں گے. یہ پتہ نہیں کل کو کون سی آفت آپ کے اوپر ٹوٹنے والی ہے کہ فرصت نہ رہے اور آپ سوچتے رہ جائے کہ کاش اگر میرے پاس چند لمحے ہوں تو میں یہ کام کر لوں، کاش یہ لمحے ہوں تو میں یہ کام کر لوں. آپ فرصت کو ڈھونڈیں گے، فرصت ملے گی نہیں. لہٰذا آج اگر آپ کو فرصت حاصل ہے تو فرصت کے لمحات میں اپنے مالک کو بھی یاد کر لیں اور اپنے جیسے انسانوں کی خدمت بھی کر لیں، اس لیے کہ یہ لمحات قیمتی بن گئے تو دنیا میں بھی تسکین پاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابی. ماشاءاللہ. تو دیکھو دین اسلام نے صحت کو کتنی اہمیت دی ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی کھاتے پیتے نہیں تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ سنو تم کھاتے پیتے نہیں ہو، گوشت نہیں کھاتے ہو، اگر تم کھاؤ پیو گے نہیں تمہاری آنکھیں اندر گڑ جائیں گی.
تم ہڈیوں کے پنجر بن جاؤ گے, تم سے ایک چمڑا رہ جاؤ گے, گوشت نہیں ہوگا تمہیں تن پہ. کھاؤ پیا کرو. آپ ڈانٹ رہے ہیں, اور قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کلو واشربو, کھاؤ پیو, جی بھر کے کھاؤ, ولا تسرفو, لیکن اس کے اندر جو ہے اسراف نہ کرو, یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. اور حد سے تجاوز تو ہر چیز کا برا ہے, یہاں تک کہ دین میں بھی حد سے تجاوز کرو تو قرآن منع کر لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو. تو دین میں بھی غلو کو منع کر دیا تو بدن میں غلو کی اجازت کیسی ہوگی؟ بالکل. اور دین اور بدن دو علم ہے, غلو کی اجازت نہیں. اعتدال کے ساتھ اپنی صحت کو لے کے چلیں. اب یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا بہت اچھا پوائنٹ ہے, ظاہر ہے کہ اس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے. اس میں جو ہے جو علماء اثر کا یہی فیصلہ ہے, یہ آرگن ڈونیشن کا, اور اسلامک فقہ اکیڈمی آف انڈیا کے اندر اسلامک فقہ اکیڈمی, قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ بہت بڑے فقیہ گزرے, انہوں نے یہ اکیڈمی بنائی تھی, اور وہاں علماء ہند نے اس کے اندر کچھ فیصلے کیے. اور اسی طریقے سے جدہ کے اندر علماء عرب کی اکیڈمی ہے, وہ الفقہ الاسلامی کے نام سے اکیڈمی ہے. تو ان اکیڈمی میں بڑے بڑے علماء اثر محققین جمع ہو کر انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس پر فیصلہ کیا. اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی صحت اور تندرستی کے حوالے سے اس یعنی مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس کو آرگن نہ دیا گیا, اس کو گردہ نہ دیا گیا تو مر جائے گا, ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا اس کی جان بچانے کے لیے اب اگر دوسرا کوئی آدمی وہ اگر اپنا گردہ اس کو ڈونیٹ کرتا ہے اور اس کی صحت پہ کوئی ایسا منفی اثر نہیں پڑتا اور وہ اچھی لائف زندگی گزار سکتا ہے, یہ ڈاکٹر ماہر اگر بتا دے کہ اس کا ایک گردہ لے جانے سے اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا اور یہ جو بہترین زندگی گزارے گا جیسے گزار رہا تھا, لہذا یہ اس کو ڈونیٹ اگر کرنا چاہتا ہے تو ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہے. آرگن ڈونیٹ کرنے کی بالکل اجازت ہے اور اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو آدمی مرتا ہوا آدمی ہے اس کو یہ بینیفٹ پہنچا سکتا ہے. اس کی بالکل شریعت اجازت ہے. ماشاءاللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.